بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خشوع نام ہے سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ اکبر۔ ایسے اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ علماء امت نے کتاب و سنت سے اخذ کر کے بیان فرمایا نماز میں خشوع کیسے اختیار کیا جائے۔ اس کا کچھ ذرائع، کچھ نسخے انہوں نے ہمیں بتلائے ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم نماز میں خشوع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان اذان سنے تو مؤذن کے ساتھ ان کلمات کو دہرائے اور اذان کے بعد کی دعا کا ضرور اہتمام کیا جائے جو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ وضو بسم اللہ پڑھ کر عمدہ طریقے سے کرنا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے، اس میں بڑی خیر ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد دعا بین الاذان والاقامہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے گی اسے رد نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اگر ممکن ہو تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صاف ستھرے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ خیال تو ضرور ہی آنا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب مسجد جایا کرو تو اپنے بہترین کپڑے پہن کر جایا کرو۔ نماز کے دوران موت کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اسے آخری نماز یعنی نماز مودع سمجھ کر ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، کوئی نہ کوئی تو نماز الوداعی نماز ہوگی، کوئی نہ کوئی ہماری آخری نماز ضرور ہوگی۔ جب یہ سوچ کر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نماز میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کے معنی پر ضرور دھیان دیں، اس سے خشوع اور خضوع بڑھتا ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو نوافل نماز میں آیات کو بار بار دہرانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پوری رات ایک ہی آیت پر بسر فرما دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نماز کے بعد اذکار مسنونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ان حکمت کے موتیوں کو اپنے استعمال میں لائیں اور استقامت پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس عظیم الشان نعمت کو جس کا نام خشیت ہے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔